باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں روحانی اصلاح چینل کے تمام ناظرین بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے لوگ تو سو گئے ہیں لیکن اللہ تو جاگ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہاں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی چلوں گی کہ ایک دفعہ ایک شخص کو کسی عورت سے محبت ہو گئی تو وہ شخص اس عورت کا پیچھا کرنے لگا۔ ایک دفعہ اس عورت کو کسی ضروری کام کے لیے کہیں دور جانا پڑا تو وہ شخص اس کا پیچھا کرتا کرتا اسی قافلے میں داخل ہو گیا اور اس قافلے نے کچھ دور جا کر کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ رات گزارنے کے لیے رکے تو وہ شخص اسی عورت کے پاس آیا، رات کے اندھیرے میں اسے سب بتانے لگا اپنے دل کا حال۔ تو اس عورت نے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا سارے قافلے والے لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ تو وہ مرد بہت خوشی سے اٹھا اور گیا، اس نے دیکھا اور اس قافلے کا چکر لگایا، دیکھنا چاہا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ تو بڑی خوشی سے اس نے اس عورت کے پاس آ کر کہا کہ جی قافلے کا کوئی بھی شخص نہیں جاگ رہا، سب غافل پڑے سو رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ جاگ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نہ اس کو نیند آتی ہے، تو تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب اللہ جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے ڈریں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ عورت کی یہ بات سن کر وہ آدمی لرز گیا خوف خدا سے اور اسی ٹائم اٹھا اور الٹے پاؤں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی شخص کے خواب میں وہی شخص آیا جو عاشق تھا۔ تو جس شخص کے خواب میں وہ آیا اس نے اسے پوچھنا چاہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنا، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں کیا ملا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس طرح ایک گناہ کو ترک کیا تھا، اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ افسوس آج اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے اچھے بن کے سامنے آتے ہیں۔ کوئی گناہ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، ہمارے عیب کسی پر عیاں نہ ہو جائیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ رب جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے زمین پہ پڑا ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے، وہ ہماری تمام حرکات و سکنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے، لیکن اس ذات کا ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے اپنی نوری مخلوق کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہمیں ان کا خوف بھی نہیں آتا، ہمیں ان سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ کی ہماری حرکات ایز اے ویڈیو، ایز اے کیمرہ ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ایک کیمرے کی آنکھ جو مسلسل ہم پر ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تمام اعمال سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے بچتے ہیں اور اللہ کے سامنے بے حس ہو کر ڈٹ کر گناہ کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گناہ کرتا نہ دیکھ لے، کوئی ہماری برائی جان نہ لے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ رب کریم جو ہمیں مسلسل ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کی نورانی مخلوق فرشتے کرامن کاتبین
مسلسل بیٹھ کر ہماری ایک ایک سیکنڈ کی حرکات و سکنات نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ایک کیمرے کی آنکھ جو مسلسل ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم اس کا احساس نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ بھی تو ہے نا جو ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کل کو روز محشر ہم نے انسانوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ ہی کے سامنے جواب دہ ہونا. اس کے بعد ہمارے جسمانی اعضاء، چاند، سورج، ستارے، زمین اور آسمان ہمارے تمام اچھے اور برے اعمال کی گواہی دیں گے. اور یہ کرامن کاتبین جو ہر وقت ہماری حرکات و سکنات کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ ایک کتاب روز محشر ہمارے سامنے رکھی جائے گی. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال میں کس چیز کی کمی ہے. نیکیوں کی کمی ہے یا گناہوں کی زیادتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ. صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگدستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی مختصر ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کس لمحے ہمیں موت آ جائے اور ہماری آنکھ قبر میں کھلے اور منکر نکیر ہمارے آگے سوالات لیے کھڑے ہوں. ہم نہیں جانتے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی بری حرکات و سکنات سے توبہ کریں. بے شک اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں، گناہ سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اصلاح کے اس بہترین سفر میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.